الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہونے کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ کئی دن اس پر بیان ہوا ہے، آج یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بندے کے دل میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ عقلی ہی نہیں ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ خود حدیث پاک بھی اس پر بیان ہے، دو حدیث پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائے۔ شوق الہی سے متعلق روایات میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا مشہور ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ یہ دعا اللہ کے نبی اکثر کیا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے قضا کے بعد رضا کا، موت کے بعد اچھی زندگی کا، اور تیرے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ تیری ملاقات کی شوق کا سوال کرتا ہوں مطلب شوق پیدا ہوتا ہے، اور دعا بھی مانگا جائے کہ اللہ تو اپنی ملاقات کا شوق مجھے دل میں پیدا کر دے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے توریت شریف کی کسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ توریت میں ارشاد فرماتا ہے، نیک بندے میری ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا بہت زیادہ مشتاق ہوں۔ پھر فرمایا کہ توریت میں اسی آیت کے قریب یہ بھی ہے کہ جو میری جستجو کرے گا وہ مجھے پا لے گا، اور جس نے میرے علاوہ کی جستجو کیا یعنی میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کی وہ مجھے نہیں پا سکے گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں بے شک میں نے رسول کریم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا فرماتے ہوئے سنا۔ مطلب بندے کے دل میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہونا اور اس شوق کے پیدا ہونے کی دعا کرنا خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، زمین والوں کو یہ بات پہنچا دو میں اس کا حبیب ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کا ہم نشین ہوں جو میرے پاس بیٹھتا ہے، اور اس کا انیس ہوں جو میرے ذکر سے مانوس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہوں جو میری مصاحبت اختیار کرتا ہے، اور اس کو اختیار کرتا ہوں جو مجھے اختیار کرتا ہے، اور اس کی بات مانتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے دل اور یقین کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو اپنی ذات کے لیے قبول کر لیتا ہوں، اور اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ میری مخلوق میں کوئی بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ جو میری سچی جستجو کرے گا یعنی جو مجھے حقیقت میں تلاش کرے گا وہ مجھے پا لے گا، اور جو غیر کو تلاش کرے گا وہ مجھے نہیں پائے گا۔ اے اہل زمین، تم جس دھوکے میں ہو اسے چھوڑ کر میرے اکرام، میری مصاحبت اور ہم نشینی کی طرف آؤ۔ تم مجھ سے دل لگاؤ، میں تمہاری وحشت دور کر دوں گا، تمہاری محبت کی خاطر یا تمہاری محبت کی طرف جلدی کروں گا، کیونکہ میں نے اپنے محبوبوں کی خمیر کو اپنے خلیل ابراہیم، اپنے نجی موسیٰ اور اپنے صفی محمد احمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خمیر سے پیدا فرمایا ہے، اور میں نے اپنے مشتاق کے دل اپنے نور سے پیدا کیے اور انہیں اپنے جلال سے آسودہ کیا ہے۔ یہ پوری حدیث پاک جو آپ سماعت فرمائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور ابھی آپ سماعت فرمائے کہ صرف اللہ کی محبت اور اس کی دیدار کا شوق اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔
نہ پیدا ہو تو پیدا کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، اور جو دعا کرے گا اور کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت بھی ڈال دے گا، اور اس محبت کا اثر یہ ہوگا کہ دل میں نور پیدا فرما دے گا۔ تو خود بخود نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ ایک اور روایت سماعت فرما لیں، فرما رہے ہیں کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صدیق بندے کی طرف الہام فرمایا، مطلب کسی اللہ نے اپنے ولی کو، جس کا بڑا اونچا مقام تھا، صداقت کے مقام پر فائز تھا، اسے الہام کیا۔ الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے، وہ سنتے ہیں، جسے آنکھ بند، ہم بند کر لیے کان، اور کان سے آواز آتی ہے وہ سنتے ہیں، یہ اللہ والوں کے جنسے الہام کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان پر نظر رحمت فرماتا ہوں۔ اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اور اگر تم نے ان کے راستے سے انحراف کیا، یعنی ان کے راستے سے ہٹ گئے، تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، ان کی علامات کیا ہیں جن کو اتنا قرب حاصل ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا وہ دن کے سائے کی طرح اس طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح شفیق چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ غروب آفتاب کے ایسے مشتاق ہوتے ہیں جیسے پرندہ غروب آفتاب کے وقت اپنے گھونسلے کا مشتاق ہوتا ہے۔ پھر جب رات انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے اور بستر لگ جاتے ہیں اور افراد خانہ تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں اور ہر حبیب اپنے حبیب کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ میرے لیے اپنے قدموں کو نصب کر لیتے ہیں اور میرے لیے اپنی پیشانی بچھا دیتے ہیں اور میرے کلام کے ساتھ مجھ سے مناجات کرتے ہیں اور مجھ سے میرے انعامات کی دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیختا ہے اور روتا ہے تو کوئی آہیں بھرتا ہے، اور کوئی اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے، کوئی کھڑا ہے تو کوئی بیٹھا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ میری رضا کے لیے وہ جو بھی مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں، اور میری محبت کی وجہ سے جس دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں میں اسے سنتا ہوں۔ سب سے پہلے میں انہیں جو عطا کرتا ہوں وہ 3 چیزیں۔ نمبر 1، اپنا نور ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں تو وہ میرے بارے میں ایسے بتاتے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اگر ان کے میزان میں، ان کے ترازو میں، تو اسے ان کی نظروں میں کم کر دیتا ہے۔ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اگر ان کے میزان میں ہو، یعنی ان کے ترازو میں ہو، تو ان کی نظر میں اسے کم کر دیتا ہے، ان کی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ جس کی طرف میری رحمت متوجہ ہوتی ہے، کون جانے کہ میں اسے کیا عطا کرنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری چاہت میں وہ دیوانہ ہوتے ہیں تو میں ان کے اشتیاق پیدا کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ اللہ کے ولی نے، کہ یا اللہ یہ کون لوگ، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ تو فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن کو سائے کی طرح سمجھتے ہیں کہ دن سایہ ہے، جیسے سایہ اور چلا گیا ایسے وہ دن کو سمجھتے کہ دن آیا اور چلا گیا۔ ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ رات جلدی آئے۔ رات کے مشتاق کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ رات میں جب سب سو جاتے ہیں تب وہ کھڑے ہو کر کے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پیشانیاں اپنی رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں اور پھر میں جانے کیا کیا اسے دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے نیک بندوں سے مشابہت اختیار ہو جائے کہ اگر کوئی کام کر کے فارغ ہو اور رات میں اللہ کی عبادت کرے، جب سب سوئے ہوں تو یہ عبادت کرے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میں عبادت کرتا ہوں، اور جب بیدار ہوں تو کام پہ چلا جائے تو لوگ سمجھیں کہ کام کرتا ہے، تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یہ عبادت کرتا ہے اللہ کی یاد میں۔ تنہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کرنا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اگر یہ طریقہ اختیار کریں تو پھر دیکھیں نا، مانگے کیا جو مانگے سب مل جائے گا۔
یہ انہی کی بات نہیں، جتنے ہم حاضرین ہیں رات میں گوشہ تنہائی میں اور نماز پڑھ کر کے ذکر کریں اور پھر مانگیں اور دل لگا کر کے مانگیں، پھر دیکھیں کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ کا وعدہ کہ میں دیتا ہوں۔ باقی اور بھی روایات ہیں وہ انشاءاللہ کل سماعت فرمائیے گا، لیکن سب اللہ کے شوق پر ہی دلالت کرتی ہیں۔ جو بھی مانگے گا تو دیدار کا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا